بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا ورٹیکل پوڈ کاسٹ. اور میرے ساتھ ایز یوزول موجود ہیں طلحہ بھائی. پچھلے دنوں کچھ مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو نہیں بن سکی تھی. ملک کے اندر کافی تبدیلیاں آئی ہیں, لوگ جیل سے ریلیز ہو رہے ہیں, بگ بردر جو ہے وہ اپنا ان پٹ دے رہا ہے. اب واللہ عالم بگ بردر ہمارے ٹائم پہ کدھر چلا جاتا ہے, ہمیں کیوں نہیں اس کی سپورٹ ملتی. کیوں تو لیکن اندر میرا گیا نہیں بھائی؟ خیال نہیں مطلب میرا ہمارے سے مراد یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے کیوں نہیں وہ بگ بردر آتا ہے. لیکن اس پہ میں نے اور طلحہ بھائی نے سوچا کہ نہیں یار اس پہ ہم اپنی ویڈیو بنا کے جو ہے نا اپنا بھی ٹائم پھر سے ضائع کرنا ہے, دماغ ان کا بھی ٹائم اپنا ضائع کرنا. دماغ خراب کریں گے, اپنا اور ٹائم اللہ ضائع کا کریں بندہ گے, وہ اس میں دیکھ, کوئی خاص خوبصورتی چھوڑیں ویسے گے. اس کی ویڈیو دیکھی تو نے اپنا بات ہے بھائی, ڈکی بھائی کی بات کر رہا ہے. میں نے یار کہا میں جو ایک آؤٹ آف پہلے لوپ تھوڑا ہو سا نا. اختلاف کرتا ہوں. میں طلب بھی یہاں پہ اپنا پوائنٹ رکھوں گا. جو بندہ پبلکلی اس نام سے مشہور ہے کہ اس کو لوگ ڈکی بھائی کہہ رہے ہیں, مجھے تو ویسے ہی تھوڑا سا ایسے بندے کی ویڈیو مجھے تو دیکھنا پسند نہیں ہے. پھر جو کنٹینٹ وہ بناتا ہے نہیں میرے میں نے تو ٹائپ دیکھی کا کوئی بالکل بھی نہیں, نہیں ہے. البتہ جو اس کا لیکن فریم یہ ہے نا, ویڈیو میں نے اسٹارٹنگ فریم بہرحال اس کی دیکھی, جو یہ صوفے سے ویڈیو میں نیچے نے اس کی بیٹھ کے دیکھی اگلے ہے. نے بنائی ہے. قسم خدا کی ہاں یہ بات ماننی پڑے گی, اگلے کو پتہ ہے ہاں ویڈیو کیسے بنانی ہے. دیکھیں جی, اگلا بندہ جیسا یار مرضی ہو, ظاہر اس کی ہے. بات سے آپ اتفاق کریں, آپ اس کی بات سے اتفاق نہ کریں, لیکن کم از کم یہ کنفرم ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بنانی کیسے ہے, سمپلسٹی کیسے لینی ہے, کیا سسٹم کرنا ہے. البتہ قسم ہے شغل لگ گیا. بر وہ تو چلیں ایک سائڈ خیر نوٹ پہ, ہم تو اس کو سائڈ پاکستان میں تو چیزیں اب نارمل ہو گئی ہیں, ہم تو اس کیا کے ہی بات کریں. یہ یہاں پر کیا نام ہے, خیر اتفاق کرو, یہ چھوٹا. پچھلے دنوں طلع بھائی یہاں پہ انرجی کے حوالے سے ایک ڈسکشن ہوئی. اور رائٹ اپنے والی یہ جو کیا کہتے ہیں انوائرمنٹلسٹ ہیں, اور اصل میں ایک یو ایکس کا ایک لیکچر لے رہا تھا, تو اس میں گوگل فلائٹس کا جو صفحہ ہے نا, اگر آپ گوگل فلائٹس کا صفحہ کھولیں گوگل تو فلائٹس اچھا اس ہے. صفحے, ہاں گوگل فلائٹس کا آپ صفحہ کھولیں کوئی فلائٹ بک کرنے کے لیے, تو اس صفحے میں جہاں کافی اور ساری چیزیں آتی ہیں نا, تو اس صفحے میں گوگل فلائٹ کچھ فلائٹوں کے ساتھ مینشن کرتا ہے کہ یہ انرجی سیو ہو رہی ہے اس فلائٹ سے, ہم اتنے کاربن ڈائی آکسائڈ سیو کر رہے ہیں. تو میں اس میں ایک آرگومنٹ دے رہا تھا کہ یار کوئی عام بندے کو اس بات سے فرق پڑے گا کہ یہ کتنی انرجی سیو ہو رہی ہے, جہاں پہ ٹیلر سوئفٹ جو ہے وہ ایک 30 منٹ کا جہاز لے کے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے. تو وہاں سے خیر ڈسکشن ہوتے ہوتے جو ہے نا یہ بھی ڈسکشن سامنے آئی کہ پاکستان جو ہے وہ دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے جس نے تیزی سے چائنا کے بعد سولر پینل کے اندر جو ہے, چائنا کے بعد سولر پینل کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے. اور پھر وہ ڈسکشن خیر آگے چلتی گئی, اور اس میں سے پروز اینڈ کونس بھی کافی ڈسکس ہوئے, اور لوگوں نے بتایا کہ مطلب یہ ایک پاکستان کے لیے ایک مسئلہ بھی اب تو بننا شروع ہو گیا ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے سولر پینل لگا لیے ہیں. تو طلب اس پہ آپ پہلے اپنا ٹیک بتائیں کہ یہ جو خبر ہے پروفٹ کی, چائنیز گروپ ٹو اسٹیبلش سولر پینل پلانٹ ان پاکستان ود یہ تو خیر $1 آخر میں انویسٹمنٹ. ڈسکس کرنے والی ہے نا, وہ تو خیر جہاں ٹھیک پر ہے, بندے کے گاہک ہوتے ہیں اپنے آپ پہلے انویسٹمنٹ طلب بھی آ یہ جاتی ہے. بتائیں کہ یہ جو سولر پینل کی ٹیکنالوجی ہے اس میں بس کوئکلی ہمیں ایک منٹ کے لیے آڈینس کے لیے بتائیں کہ ایسا کیا تبدیلی آئی ہے پچھلے 5 اکانومی آف سالوں میں. اسکیل, میرا خیال میں نے دیکھا, ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اکانومی دم اکانومی آف اسکیل, ڈراسٹیکلی یہ ہوا ہے. میں اکانومی کو کیا مطلب کیا اکانومی آف اسکیل ہے. کوئی چینج آیا ٹیکنالوجی میں جب یا نا پھر یہ اکانومی میں کا نے نا پرابلم ہے؟ تو بتا سن 2007 سے 11 میں نے انجینئرنگ کی تھی یو ٹی سے. ٹھیک ہے. تو میں نے 2 بار اس کے اوپر پروجیکٹ کیا تھا. اچھا, پروجیکٹ مزیدار بات یہ ہے, پہلی بار الگ ٹیچر کے پاس, اگلی بار بھی الگ ٹیچر کے پاس, دونوں بار ایک ہی سبجیکٹ ایک ہی پروجیکٹ جمع کرایا. اکانومیکل پرسپیکٹو سے یا پھر اکانومی فیزیبلٹی آف سولر پینل, اچھا ٹھیک ہے فیزیبلٹی آف سولر پینلز. ٹھیک ہے. ایک میں نے سن 2008 میں کیا اور ایک میں نے 2010-11 میں کیا, یعنی کہ ایک 7ویں سمسٹر میں ہاں اور ایک خیال سے تیسرے سیمسٹر میں. جو تیسرے سیمسٹر ٹھیک ہے. والا ہے اس کو بس اس میں تھوڑی سی اور 4-5 پہلے ڈال کے 7ویں میں جمع کرا دیا دونوں میں. اور مطلب بات تمہیں سیم ہے پتہ جی. ہے جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہم ایک بار چیز بنا رہے ہیں کہتے ہیں یار یہ دوبارہ یہی یوز ہو جائے, جی کس کو ایسا کیا ہی ہے. پتا. اچھا تو بس اس میں جو ویلیوز تھیں وہ تو خیر سال کے ساتھ اپڈیٹ ہوئی تھیں. پہلی بار جو 8 میں نے جب اس کو لگایا, اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی بنائی, تو اس ٹائم وہ فیزیبل نہیں تھا. آپ اس کی فیزیبلٹی ایک ہاؤس ہولڈ کے لحاظ سے نکال رہے ہیں یا فیزیبلٹی پھر؟ تھی اس کی ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ تھی نا, اس وقت کی جو ٹھیک ہے بجلی وابڈا دے رہا تھا اس کے ساتھ کمپیئر کیا تھا اس کو اور 10 ایئرس لائف سپین کے ساتھ. کہ اگر ہم سارا سولر پہ یا سولر پہ اگر میجورٹی فرض سولر پہ کرو شفٹ کریں تو پھر کیا ایک ہوگا؟ لوڈ چلا رہے ہیں تو وہ وارہ کھائے گا کہ نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے. پھر نہیں کھایا تھا, لیکن وہ نہیں نکل رہی نہیں تھی. کھایا تھا. اس کے بعد سن 2011 میں کیا نئے ویلیوز کے ساتھ,
اس ٹائم بھی نہیں کھا رہا تھا اور بہت دور تھا, مطلب اگر 25 سال کے ہورائزن پہ ڈالیں تب بھی بہت مشکل سے برابر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور میں اب جو سوچتا ہوں تو اس کے اندر جو اپرچونٹی کاسٹ اور انفلیشن ڈپریشن وغیرہ ڈالی تھی تو وہ اور بھی زیادہ خراب تھا. لیکن سن 2000 یا زیادہ ایکسٹریم بات پہ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے وائجر 1 جو اسپیس شٹل بھیجی تھی, جی 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 جی, اس کے اوپر بھی سولر پینل لگے ہوئے. ہاں ٹھیک ہے. وہ سولر پینل آج لیں تو پاکستان میں اس نے سائز کا سولر پینل لینا سیکنڈ ہینڈ نہیں ملے گا, فرسٹ ہینڈ تو ملے گا ہی نہیں کیونکہ اتنا چھوٹا سا پینل اب آتا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر چلو فرسٹ ہینڈ کے حساب سے لیں تو وہ بڑھے گا تقریباً 5000 روپے کا. ٹھیک ہے. اس ٹائم 65 ملین کا تھا. 65 ملین روپیز یا پھر آپ ڈالرز کی بات کریں؟ وہ جو ایک سولر پینل لگا ہوا ہے, یہ جو 2 سولر پینل لگا ہے نا, اس کے بعد 2 سولر پینل وائجر 1 کے اوپر 1970 سم تھنگ میں انہوں نے اس کو 60 یا 70 کی بات, اور وہ ابھی تک بعد میں چل رہا ہے. ہاں وہ نہیں خراب, اس کا چلنے کا محسوس نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا دور چلا گیا. اس میں اٹامک بیٹریاں اب اس نے کر لی ہیں. شروع میں بالکل شروع تک اس نے کام کرنا تھا, اس کے بعد اس نے کوئی نہیں کرنا. آئی ایس ایس کے اوپر جو لگا ہوا ہے انٹرنیٹ اسپیس اسٹیشن کے اوپر, اس کے اوپر وہ بھی ملینز ڈالر کے, اور اس کے برابر کے لینے ہو تو میرے گھر میں اس سے زیادہ بڑے لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ لگ بھگ 40 سالوں کے اندر ہی یا 50 سالوں کے اندر ہی ٹیکنالوجی, یا اب یہ ٹیکنالوجی کا فرق آیا ہے یا اکانومی کا فرق آیا ہے؟ ٹیکنالوجی کا تو ایوولوشنری افیکٹ ہے. ایوولوشنری مطلب تھوڑا فرق ہے, زیادہ فرق نہیں ہے ٹیکنالوجی کا. ہاں ویسے آپس کی بات ہے بھائی, میں اس کا یہ ہم کوئی چھکا چھکا نہیں مار رہے. اس بارے میں میں ہوں اپنا آئی ایم این ایکسپرٹ آن دس. سو یہ وہ ہماری یوزول نہیں, جو سننے والے اور دیکھنے والے ان کو میرا خیال اگر ان کو آئیڈیا نہیں ہے تو میں بتا دوں طلب بھائی الیکٹریکل انجینئر ہے. تو میری بات جو اس ٹائم کے ہیں جب یونٹی ٹیسلا کی کوئی پہنچ ہوا کرتی تھوڑی بہت, اب نہیں اب تو میں خود ہی کہتا ہوں بھائی یونٹی ٹیسلا کی طرف منہ نہ کرنا. اچھا خیر, تو یہ نہیں کہ یہ بالکل چکے نہیں ہے بات. تھوڑی جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو ایوولوشنری, اس میں چینجنگ ہے. اس کے اندر تھوڑی گیٹ کے ڈیزائن وغیرہ کو آگے پیچھے کر کے تھوڑا بہت اس کے اندر بس اس کو اوپر نیچے کر کے, یہ نہیں کہ اس طرح کا حساب کتاب ہے. مین اس کا جو ہے وہ بالکل وہی ہے کہ جیسے کہ ایل ای ڈی ہوتی ہے بجلی روشنی پیدا کرنے والی, جو فوٹو وولٹائک سیل ہوتا ہے, جو ہماری سولر پینل ہوتا ہے, یہ ایل ای ڈی کا الٹ ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے اوپر بجلی پڑتی روشنی پڑتی ہے تو یہ بجلی بنا دیتا ہے. مطلب ایل ای ڈی روشنی بناتی ہے نا, اور سولر پینل کیا کرتا ہے وہ الٹ ہے. بالکل سیم ہے اصولی طور پہ. ٹھیک ہے. پھر اس منشیا کے اندر تو پھر چینجنگ آ ہی جاتی ہے نا, لیکن اصول ان کا تقریباً سیم ہے تھیوریٹیکلی. یعنی کہ ٹیکنالوجی ایوولوشنری ہی رہی, لیکن میرا تو اکانومی آف اسکیل, اکانومی آف اسکیل. اور اس کا کریڈٹ چائنیز کو ہی جائے گا یا پوری دو ملکوں کو مینلی جائے گا. پہلا جائے گا جرمنی کو اور دوسرا جائے گا امریکہ کو. نہیں, امریکہ نے ایجاد کیا ہے پھر اس لحاظ سے اس کو بھی جائے گا. سچی بات جو ہے, ہاں شروع کی ریسرچ تو انہوں نے ناسا کی ہوئی ہے. شروع کی زیادہ بڑا جو اس پہ ریسورس ہے وہ ناسا کا ہے, لیکن اس کی جو فیبریکیشن کو ایزی بنانا جو ہے, منطقی مقام تک جو ہے وہ بنانا, اس کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ جرمنی کی ہے. جو سیدھی سی بات ہے, جو بات ماننی پڑے گی, ان کی کافی بڑی انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر اس کی فیبریکیشن کو ایزی کرنا, اور اس کے تھوڑی سی لیکن اب جو ہے وہ چائنا اکانومی آف اسکیل حاصل کر لیا, انہوں نے اتنا زیادہ سولر پینل لگا لیے ہیں اور اتنا زیادہ اپنا سسٹم بڑھا لیا ہے کہ اب وہ پھر جرمنی وغیرہ کی ان کو ضرورت نہیں ہے. وہ ایکسیس کیپیسٹی ہے, اب وہ باہر بھیج رہے ہیں, پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. اور یہ کب سے ہونا شروع ہوا ہے؟ جہاں سے مینلی فرق جو ہے جب اکانومک سینس بننی شروع ہوئی ہے, اکانومک سینس تقریباً سن 2020 کے بعد بننی شروع ہو گئی تھی. اگر اب آپ فیزیبلٹی وہی اپنی یونیورسٹی والی دوبارہ نکالیں تو اب کیا بنتی ہوگی؟ اب تو اصل میں دونوں طرف سے مار پڑ گئی نا. ایک سولر پینل بھی سستے ہو گئے اور گرڈ بھی مہنگا ہو گیا. پہلے گرڈ بھی سستا تھا اور سولر پینل بھی مہنگے تھے, الٹ تھا. اب دونوں طرف سے فرق پڑ گیا. اب تو تقریباً 2.5 سال بھی نہیں بنتے. آپ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں اب اگر آپ سولر پینل ہو, صرف سولر پینل ہو, آپ دن کا لوڈ استعمال کریں اور اس کو پورا یوز کریں 60 70 50% کے حساب سے, تو آپ 2.5 سال کے اندر تقریباً اپنے ریسورس کو کر لیتے ہیں, ROI پورا کر سکتے ہیں 2.5-3 سال کے اندر. اور اگر آپ فرض کرو یہ ہے کہ واپڈا کے ساتھ اگر بیچ رہے ہیں, اگر واپڈا کے ساتھ نہیں بھی بیچ رہے تب بھی تقریباً 3.5 سال کے اندر پورا ہو جاتا ہے. اور ہاں یہ جب شروع میں آپ بات کر رہے تھے نا کہ فلائٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کاربن یہ کاربن وہ, لوگوں کو انٹائز کرنے کے لیے لوگوں نے سولر پینل اس لیے نہیں لگایا کہ ان کو ماحول سے محبت ہے.
लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि लोगों को इकोनॉमिक सेंस का माहौल से ताल्लुक क्या है कि भी ये फॉसिल फ्यूल की बर्निंग वगैरह सारा चक्कर है आज ऐसे कार्बन जीरो कार्बन है ना। वैसे इसलिए आसिफ ऐसे इनडायरेक्टली पाकिस्तान को क्रेडिट जाएगा, यानी कि दुनिया सारी ये कह रही होगी कि पाकिस्तान की लगता है एनवायरमेंटलिस्ट वो ये जो है ना, ये तकरीबन है तो खबर 3-4 साल पाकिस्तान में मर्डर ट्रायल जो है वो हल नहीं हो रहे, लेकिन पाकिस्तानियों को क्लाइमेट चेंज का बहुत सख्त किस्म पाकिस्तानियों को क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना नहीं। यहाँ जज जो है वो 2 सेब के ऊपर मुकदमे करा रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के पीछे नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे। पाकिस्तानियों को क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तानियों को इस बात से लेना देना है कि रुपया कहाँ से बचते। और दुनिया में हर आदमी का यही हिसाब है, जहाँ से 2 रुपये बचे वहाँ से। ये सन 2017 कोविड के बाद जो है ना, मैंने देखा है इतनी पीक हो गया है कि इस्लामाबाद में तो हर तीसरे घर के ऊपर सोलर है। हाँ, वो उस टाइम जरा लोगों को समझ आ गई ना, बात आ गई। लेकिन सन 2017 की बात है, अफोर्ड कर सकता था लगातार। सन 2017 की बात है, मैं गया था हरनपुर। हरनपुर है यार, इंटरचेंज से उतरे ना आगे की तरफ, ये ऑडियंस के लिए ना, आगे से उतरे और ऐसे पीछे फुल उधर जाएं हरनपुर की तरफ, ऐसे प्रिंस पंडाल खान में आता है। वहाँ पर हमारे आबाई ज़मीनें और रिश्तेदार वगैरह रहते हैं। तो वहाँ फौतगी हुई थी, वहाँ गए तो वहाँ पर ना जनाब साहब ने इतना बड़ा फार्म हो, मैंने कहा यार यहाँ तो ज़मीन पानी नहीं होता, ये बरानी इलाका है, ये इतना बड़ा फार्म किसने खोला हुआ है? और हमारे ख़ानदान का नाम लगा के ना साथ जी वो फार्म्स। मैंने कहा हैं ये किसने खोला भाई? कहता जी ये मैं गया, मैंने कहा यार यहाँ पे पानी तूने कहाँ से लेके आया? अच्छा, वहाँ से ना दरिया जो है वो तकरीबन है 5-6 किलोमीटर से है, ऐसे टीले के पीछे दरिया है। लेकिन दरिया से पानी लेना वहाँ पर तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर नहर नहीं है। और नहर वहाँ पर नहीं है, और वहाँ पर वो बरानी बन जाता, सिवाय दरिया कभी कभार जब आए अपना आए ना क्या नाम है सैलाब आए तो पानी आ जाता है, वरना कोई नहीं, पानी पूरी आता। और साथ क्योंकि साथ वो हैं अपने साथ क्योंकि नमक वाले पहाड़ हैं, तो पानी उनसे जब तेज़ी से उतरता है तो ज़मीन बहुत ख़राब है, वहाँ पे कलर वगैरह भी है, मसला है यहाँ पे पानी का वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, ज़मीन बहुत ज़्यादा खारी पानी नीचे से पाप वाला। तो वो जनाब उस हजरत ने क्या किया हुआ था, 2017 की बात बता रहा हूँ आपको। वाला साहब के फौत हो गए 2 साल बाद हो गए थे, क्योंकि मैं तो कभी फौतगी वगैरह पे गया नहीं था जब तक वाला साहब जिंदा थे। जब वो फौत हो गए तो फिर जाना पड़ा। खैर वहाँ गए तो पता लगा जनाब हजरत ने उन्होंने दरिया पे बोर किया हुआ, दरिया पे वहाँ बोर किया, और एक जंगले के अंदर ना सोलर पैनल लगाए हुए, और सुबह चलना शुरू होता है बोर, लंबा पाइप किलोमीटरों लंबा ना बिछा के अपने फार्म तक लेके आया, और सुबह से शाम तक पानी आता रहता। मैं उसका मुंह देख रहा हूँ, सुबह चलता है और शाम तक आता जाता है। वो डीसी मोटर ऊपर लगाई हुई है, पीछे एक रेगुलेटर, मगर उस टाइम उसने बताया था कि जी मैं 30,000 का रेगुलेटर, आजकल उस तरह का रेगुलेटर 1500 रुपये का आता है। मैं को अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक साइड के ऊपर भी सस्ती हो गई है इकोनॉमी ऑफ स्केल के। मैं वही कह रहा हूँ, इसमें टेक्नोलॉजी का भी ज़ाहिर है लेकिन उस टाइम लेकिन मैं इससे ये बात करने लगा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि 2017 के अंदर दरअसल फार्मिंग के लिए इकोनॉमिक सेंस बन चुकी थी। ठीक है, इकोनॉमिक सेंस फार्मिंग साइड पे बन चुकी थी, लेकिन 20 के बाद रेजिडेंशियल 20, 21, 22 के बाद जब प्लमट कर गई कीमतें, तो उस वक्त फिर रेजिडेंशियल के लिए भी सेंस बननी शुरू हो गई। अच्छा, मेरा फिर नेक्स्ट एक जो सवाल है ना, वो कहने के कॉमन एक कहने लेमैन का जो क्वेश्चन है, वो सबसे पहला यही होता है कि यार अगर ये इतनी फीसिबल है, ये रिन्यूएबल भी है, इसमें मसला भी कोई नहीं, 15-20 साल के लिए भी चल जाता है, 20 तो हुकूमती लेवल के ऊपर, हाँ तो हुकूमती लेवल के ऊपर या एक लार्ज स्केल के ऊपर इसको क्यों नहीं परस्यू करते, और कंट्रीज भी क्यों नहीं परस्यू करती? पाकिस्तानी कंट्री तो सिर्फ एक ही परस्यू को मित्र लेवल पे सही तरह कर रही है, वो चाइना ही है। वही मैं कह रहा हूँ, उसके अलावा कोई भी इसको परस्यू नहीं कर रहा। क्योंकि हम ये आर्गुमेंट बना सकते हैं यार पाकिस्तान के पास तो रिसोर्स नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए तो आप ये नहीं बना सकेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं ना आपको पता नहीं, शायद मैं कई बार इजहार भी कर चुका हूँ आपके साथ, मैं हुकूमत का इंसानों की ज़िंदगियों के अंदर दमल दखल है ना, उसका बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। आपने इस्लामिक पर्सपेक्टिव इसका दिया था, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी दिया था, वैसे भी मैं समझता हूँ कि जो हम लोग हैं ना, हुकूमत का काम ये है इंसाफ कायम करे, माहौल दे और दफा हो जाए, सारा कुछ प्रोवाइड करे और दफा हो जाए, बस। चाह तो हम भी यही रहे हैं, लेकिन यहाँ हाँ वो याद बैठ गए। इंसाफ कायम करे, इंसाफ मतलब ये कि मैं अदालत जाऊँ ना,
تو مجھے آگے سے قاضی فائز عیسیٰ نہ ملے, کوئی انسان کا بچہ ملے. ٹھیک ہے, یہ ہو. لیکن پولیٹیکل بات اسائڈ, نہیں وہ پولیٹیکل سے نہیں بات کر رہا, وہ چھوڑو اس بات کو. مجھے یہ پتا ہو کہ میں جب عدالت جاؤں گا نا تو مجھے انصاف مل جائے گا, میرے سے کچھ زیادتی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بس مجھے اس کے علاوہ حکومت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے وہ ہماری پاپولیشن خود ہی کر لے گی. اوکے, آپ کو لوگ جو ہے نا اندازہ لگاتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے 300 سمتھنگ ہے, کیا نام ہے, بلین جی ڈی پی ہے. ٹھیک ہے, 300 سمتھنگ بلین ڈالرز, 350 سمتھنگ. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں یہ بالکل بکواس بات ہے. کم از کم اس سے دگنی, یا کم از کم دگنی نہیں تو اس سے زیادہ, اس سے کہیں دگنی سے بھی کہیں زیادہ, کیونکہ لوگ اس کے اندر ہی نہیں ہیں, گنتی میں نہیں ہے, اندر بھی نہیں ہے, اور وہ گنتی میں بھی نہیں ہے. مردم شماری کا بھی رول ہے. مجھے تو ابھی تک نہیں ہضم ہوتی کہ انڈونیشیا کی آبادی, انڈونیشیا پہلا جو مسلم ملک ہے وہ سب سے زیادہ ہے, مطلب مسلمانوں کی آبادی ان کے پاس سب سے زیادہ. مجھے یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی. پاکستان کی سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری مردم شماری پوری نہیں ہے. میں اب یہ ٹینجنٹ ہو جائے گا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈونیشیا, آپ بار اس کو چھوڑتے ہیں, ٹینجنٹ ہو جائے گا, لیکن ہلکا سا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. انڈونیشیا کا وہ اٹھاؤ اور اس کو نا اگر آپ لگاؤ نا ایسے اوپر کھینچ کے لے جاؤ اور ناپو نا کہ اس کا مشرقی سب سے سرحد اور مغربی سب سے سرحد, اگر اس کے مغربی سرحد کو رکھو نا ڈبلن کے اوپر آئرلینڈ لینڈ میں, تو مغربی کو, اور تو مشرقی پتہ کہاں, مشرقی کہاں پہنچے گی, کہاں پہنچے گی, اندازہ لگاؤ کہاں پہنچے گی. چلو موراکو تک, قزاقستان تک, بہت بھی چلی گئی, قزاقستان تک. ایک منٹ, او بھائی نہیں, ان کے آئلینڈوں کے درمیان بھی 5-5 میل کا صرف فاصلہ. انڈونیشیا از فکنگ میسو. اچھا, مجھے یقین کیوں نہیں آتا آپ کو, یقین کیوں نہیں آتا, ایک منٹ, یقین کیوں نہیں آتا آپ کو, میں بتاتا ہوں. اب یہ ایڈٹ میں نے کرنی ہے نا, یہ میں ویڈیو بھی ساتھ ڈالوں گا, صبر کر جا. ہاؤ بگ اٹ ریئلی از. یہ ایک منٹ صبر کر جا, اگر مجھے وہ میپ والی ہے نا ویب سائٹ, میپ, وہ جو ملک ہے نا ان کو کھینچ کے اوپر لے کے جائے. دا ٹرو سائز آف یہ ہے .com, ٹرو سائز آف .com. اچھا, یہاں پہ انڈونیشیا ڈال. ٹھیک ہے, انڈونیشیا, یہ انڈونیشیا آ گیا جی. انڈونیشیا کو یہاں سے کھینچو, کھینچ کے لے کے جاؤ آئرلینڈ کے پاس, بھینس کی دم لینا. اچھا, اگر اس کو فرانس کے اوپر رکھو نا تو افغانستان فرانس کے کونے پہ رکھو تو یار یہ جا کے کوئٹہ پہنچتا ہے, کوئٹہ پہنچتی ہے, اتنا بڑا ہے یہ. لیکن اس میں ایک فیئر چیز یہ کریں. اچھا, ایک اور بات, اگر اس کو ہم امریکہ کو رکھیں تو امریکہ پورا کور کر کے باہر نکل جاتا ہے. اچھا, ایک اور بات, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے بیچ میں خطے اس کے پانی کے اندر ہیں. اچھا چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں, کافی زیادہ ان کی ٹوٹل ایریا کتنا ہے, آدھا فرانس اس کا پانی کے اندر ہے. ٹوٹل ایریا کتنا اس کا, ٹوٹل ایریا 1.9 ملین. ہاں 1.9. پاکستان ہے کتنا, 0.7 ملین. پاکستان کا کتنا ہے, 0.8 ملین, 0.881. وہ کیوں گلگت بلتستان بھی اس نے شامل کیا نا بیچ میں, وہ نہ کرے تو 7,96,000 بنتا ہے. تو 0.88 یہ پاکستان کے دگنے سے زیادہ ایریا بنتا ہے. لیکن ایک بات ہم بھول جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کا ایریا وہ نہیں ہے جو پاکستان کا ایریا نظر آتا ہے. پاکستان کا ایریا ایک باریک لائن ہے جو کہ انڈس کے آس پاس ہے. پاس جو بلوچستان ہے وہ تو کچھ رہتا ہی نہیں وہاں پہ, بندہ ہی کوئی نہیں زندہ وہاں پہ. اوکے, پاکستان دراصل اس کو واپس دیکھیں, میری بات سنیں, یہ پھر کنورسیشن ڈیل ہو جائے گی. اور جو انڈونیشیا ہے یہاں پر اتنی بارش ہوتی ہے ہر جگہ پہ, یہ تمام جگہ آباد ہے. میرا آرگیومنٹ کیا تھا, میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ بیچ میں اس کے, اب میں نے پنجاب کا اور انڈونیشیا کو سائڈ بائی سائڈ کمپیریزن میں اسی ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے, اور اس کے کچھ آئلینڈز کے بیچ کے اندر ڈسٹینس ہمارے پنجاب سے بھی زیادہ ہے. ہاں ہوگا, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی ٹوٹل ایریا آپ ملا لینا چلے, اگر آپ کو یہ کمپیریزن نہیں چاہیے تو. ہاں یہ بھی ہے ویسے, آپ ایریا ملا لینا اگر کمپیریزن نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ انڈونیشیا اتنا بڑا علاقہ ہے کہ سماٹرا اور پرلی طرف جو مشرقی تیمور ہے ان کا جو ہے, یہ بھینس کو تم اگر آئرلینڈ کے اوپر رکھیں تو یہ جا کے قزاقستان میں اس کا پرلا حصہ بن, اتنا لمبا علاقہ ہے, اتنی بڑا میسو ملک ہے.
یہ تو پاپا نیو گنی سے علیحدہ نہ ہوتا نا, جو کہ دنیا نے علیحدہ کروا دیا ہے, تو یہ اس سے بھی بڑا تھا بھی. یہ نہیں کہ انڈونیشیا از اے میسو کنٹری, بہت بڑی, اور یہاں پر اتنی آبادی ہونا کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے. اور خیر یہ ہم نے ٹینجنشل ہو گئے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے حکومت کی طرف سے, اگر اس کو انصاف صرف دے دیں, اور تو یہ چیزیں بالکل عام بات ہے یہ جو ہم نے کی ہے. اور میں آپ کو اب بس ریئل ورلڈ ڈیٹا بتا دوں, سب سے زیادہ جو فرق پڑا ہے وہ دراصل پڑا ہے ایگریکلچر پہ, جیسے میں شروع میں بات کر رہا تھا. میرے پاس گریڈ ہے ایک, اس کے اندر 4 فیڈر جو ہیں وہ ہیں ٹیوب ویل فیڈر کہتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. وہ ٹیوب ویل فیڈر جو ہیں وہ سن 2023 میں جو لوڈ تھا نا ان کے اوپر, آج سن 2025 میں جو میں نے لوڈ کیا ہے وہ 1/3 رہ گیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہاں پر جو فارم ہاؤسز وغیرہ جو رات کے ٹائم جو لوڈ ہے بس وہی لوڈ ہے ان کا رہ گیا. باقی جتنے ٹیوب ویل چل رہے تھے نا ان کے اوپر, جو میکسیمم ٹیوب ویل تھے ان کے اوپر, وہ سارے کے سارے سولر چلے گئے ہیں, بیڑا غرق ہو گئے. یہاں جو ہمارے جو کسان ہیں, ہم کہتے ہیں نا کسان بڑے بیوقوف ہیں, وہ بھائی کا کسان کو نہیں بیوقوف, کسان کوئی بیوقوف شیوقوف نہیں ہے, وہ انہیں پتہ سارا پتا ہے کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا. پنجابی کوئی بیوقوف نہیں ہے, پاکستانی کوئی بیوقوف ہے ہی نہیں, میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ پاکستانی بیوقوف ہے. یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ عوام بڑی بیوقوف, کوئی بھولی بھولی نہیں ہے بھائی, ان کو بڑا بہترین پتا. آپ نے دیکھیں, میں آپ کو ریمائنڈ کراتا ہوں کہ میں نے اپنا سوال یہ کیا تھا, ایک لے مین کا جو سوال ہے جو کہ فزکس اور یہ الیکٹرانکس اور ان چیزوں میں نہیں ہے, جو ہیں ان کو تو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن جو نہیں ہیں ان کو یہ بات آپ تھوڑی سی ایک ذرا سادہ الفاظ میں سمجھائیں کہ ملکی لیول کے اوپر سولر پینلز کیوں نہیں لگائے جا سکتے جب ایک یہ رینیویبل سورس آف انرجی ہے. آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں کہ یار ایک حد تک انڈسٹری جو ہے وہ کچھ انڈسٹریوں نے, کافی انڈسٹریوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے, جو کہ بات سمجھ میں آتی ہے. اگر حکومت بیچ میں ٹانگ نہ اڑائے, ٹیکسز نہ لگائے, کوئی چول نہ مارے, کوئی ٹیکسز بھی 10-15% لگا لے, چل اس سے اوپر نہ لگائے. ہاں, لیکن ہاں اگر وہ تنگ نہ کرے تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آرگومنٹ آپ کا یہ ہے کہ یار کافی لوگ اس میں پڑ جائیں گے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ کیونکہ ابھی تک سولر کے اوپر اس طرح کا ہاتھ نہیں ڈلا ہوا, اسی وجہ سے بہت سارے پاکستانی اس کو لگائی جا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہاں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر یہ کام چلیں, اچھا پاکستان میں ہو گیا, باقی جگہ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکسیس جو ہے یہ باقی جگہ پہ ریپلیکیٹ کیوں نہیں ہو رہی جیسا پاکستان میں ریپلیکیٹ ہوئی. ایگزیکٹلی, یہ بھی ہے, یہ بھی ایک کوسچن ہے. یعنی کہ یہ آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ پاکستان میں پاکستانیوں نے 35 گیگا واٹ آورز گیگا واٹ کی انسٹالیشن کی ہے پچھلے سال, ٹھیک ہے, 35, اور جو ہماری ٹوٹل انسٹالیشن ہے وہ میرے خیال سے 50 کے آس پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 2 سال میں ہم نے اس سے زیادہ کر لینی ہے. خیر, اور جرمنی یا فرانس کی بتائے تھے اس نے 17 کیے, تو ہم نے ان سے بھی زیادہ چلی گئی ہاں انسٹالیشن, اور پورے افریقہ نے 20 سے کم ہے. نہیں, آپ میرا سوال نہیں سمجھے, مجھے سمجھ آ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں باقی جگہ پہ کیوں نہیں ہو رہا. نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ حکومت کوئی بھی ملک کی اس کو ایک گلوبل, اچھا یہاں پر بھی حکومت نے نہیں کیا, انرجی کے طور پہ یہاں پر بھی حکومت نے نہیں کیا. ہاں, میں سمجھ گیا, میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے چائنا کہتا ہے کہ چائنا کے پاس, چائنا نے تو خیر کیا, چائنا کو چھوڑ دیں, امریکہ جو ہے وہ سولر پینل کو ایز اے مین سورس آف انرجی کیوں نہیں کرنا چاہتا, کہ لوگوں تک سپلائی کیوں نہیں کر رہا. یہ ہے میرا پاکستان کے اندر نا کہتے ہیں نا کہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہوتی. اب آپ فیکٹر گننا شروع کریں کیوں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ اتنا زیادہ یہ چیز بڑی ہے. پہلا فیکٹر یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر تھا نا وہ انتہائی فرسودہ اور بکواس تھا. بہت سی جگہوں پہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو پہلے ابھی گریڈ پہ موجود ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے اور اسٹیبل ہے, تو لوگ بادر نہیں کرتے. پہلی بات. دوسری بات, وہ ملک واقعی غریب ہے. مطلب جب میں افریقہ کے ساتھ کمپیریزن کر رہا ہوں آپ کا, تو وہ ملک واقعی غریب ہے, ان کی عوام کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں. میں پاکستانی عوام کو اس طرح سے غریب نہیں سمجھتا جس طرح افریقہ کے لوگ غریب ہیں. ظاہر ہے افریقہ کا تو کمپیریزن نہیں ہے. افریقہ یعنی کہ افریقہ والی یہ بات, افریقہ, اچھا اب آپ کمپیریزن کرتے جائیں کہ افریقہ کے ذریعے کی نسبت کیوں زیادہ ہے ہمارا, کیونکہ افریقہ کے لوگ واقعی غریب ہیں, ان کے پاس واقعی پیسے نہیں ہیں. پاکستانیوں کے پاس کہنا کہ پیسے نہیں ہیں یہ بکواس بات ہے, ٹھیک ہے, آف دا بکس بہت زیادہ ہے. ایک بات, نسبتاً پیسے ہیں, ایک بات. دوسری بات, جرمنی وغیرہ میں کیوں نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں. 2 فیکٹرز ہیں یہاں پہ مینلی. ایک فیکٹر یہ ہے کہ ان کے پاس جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے یا فرانس وغیرہ میں وہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے, جتنا پاکستان میں ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر مہنگا تھا.
पाकिस्तान में जो यूनिट था तकरीबन फ्रांस में से दुगना मिल रहा था, ठीक है, फ्रांस से दुगना। तो और यहाँ पर आमदनी भी लोगों की कम थी, तो लोगों को मजबूरी बन गई, इकोनॉमिक सेंस बननी शुरू हो गई जल्दी, एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट होता है पैनल यूरोप की निस्बत। हाँ, ये एक बड़ी वजह भी है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, पंजाब की बात करने लगा मैं अब, 21 दिन होते हैं साल के अंदर, 21 डेज, जब सूरज नहीं निकलता, ओके, सिर्फ 21 दिन ऑन एवरेज। इसके अंदर मैं स्मोक भी जमा कर रहा हूँ और बरसात भी जमा कर रहा हूँ। सिर्फ 21 दिन होते हैं जिसमें सूरज नहीं आपको होगा यार ये क्या, यूरोप जैसे मैं यूके में हूँ, यहाँ तो सूरज आज बड़े दिनों बाद सूरज निकला है, बहुत दिनों बाद निकला है। हिसाब लगा लो कि वहाँ पे और यहाँ पर फिर कितना फर्क होगा। यानी कि वस्ती पंजाब की बात कर रहा हूँ। अमेरिका के लिए भी ये, अमेरिका के लिए नहीं, अमेरिका में सब नहीं, अमेरिका बहुत वसी मुल्क है, वो ऊपर से बहुत वसी मुल्क है, वहाँ पर बहुत सी जगहों पर नहीं फायदेमंद होगा, तो वहाँ पर फ्लोरिडा भी और टेक्सास भी, कि इसको कोई पिन पॉइंट नहीं करके कह सकते। अमेरिका में जो पहले वाली वजह है, वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सस्ता है। ओके, वहाँ पर फिजिबिलिटी लोगों की नहीं, लेकिन वहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोग सोलर पैनल नहीं लगा रहे, वहाँ पे रहने वाले लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में। अच्छा, मैं अब यहाँ से जो है ना, क्योंकि हमारी वीडियो तक लंबी ना हो, मैं जो नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरी और तला भाई की एक इनफॉर्मल डिस्कशन हो रही थी एक दफ़ा, और तला भाई ने, मुझे भी फर्स्ट टाइम ये बात पता चली, और मैंने इससे पहले कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। तला भाई ने एक ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव से बात समझाई कि दरअसल ज़्यादा सोलर पैनल लगाना मुल्क के ऊपर बोझ बनने के मुतरादिफ है, और ये बड़ी अजीब बात लगेगी, बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात लगेगी। चलो अभी आप इसको डाइसेक्ट करें और ये समझाएं कि ज़्यादा सोलर पैनल लगाना एक वक्त के बाद इकॉनमी के ऊपर बोझ कैसे, स्पेशली पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में जो ज़्यादा लोड है, क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, इंडस्ट्री वगैरह कोई नहीं होती जो लगातार लोड जो ले दे, वही है अपने लोग ही हैं जो हैं। तो जब आप एक बात यह है कि हुकूमत जो है ना, जो बिजली बनाने वाले कारखाने हैं वो लगा के बैठ गई है, और हमने इतने ज़्यादा सोलर पैनल लगाए हैं कि पिछले 3 सालों के अंदर हमारी जो बिजली की कंजप्शन है वो 6% कम हो गई है। ओके, 6% कम होना ये एक इनकलाबी बात है। इंसान ने पूरी बनी नौ की तारीख के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साल पिछले साल की निस्बत कम एनर्जी इस्तेमाल की हो, आज तक नहीं हुआ। ये नहीं होता, इंसान ऐसे नहीं करते, इंसान एनर्जी कम इस्तेमाल अगर आगे जाकर नहीं करते। 3 सालों में एनर्जी तकरीबन फ्लैट रहना, या कुछ हालात में वैसे इस साल तकरीबन बराबर हो गया, फ्लैट हो गई है, यानी पिछले 3 सालों में एनर्जी कंजप्शन बढ़ी ही नहीं, यानी बढ़ी ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या बात हुई? ये इसका मतलब, और दूसरी बात ये है कि इस हिसाब से समझ आ रही है कि लोग जो है अपनी जो एनर्जी की जरूरियात हैं वो सोलर से पूरी कर रहे हैं, एक बात। दूसरी एक और बात, अब होता यह है कि कारखाने लगा के बैठ गए, हम उसे बिजली ले ही नहीं रहे, लेकिन जो लोगों को तनख्वाहें देनी है ना, जो कारखाने में बैठे हुए हैं, हाँ जी, तो वो तनख्वाहें तो वो कैपेसिटी चार्जेस कहलाती हैं, वो कैपेसिटी चार्जेस कहलाती हैं। नहीं, ये पाकिस्तान की इनकॉम्पिटेंसी है। हाँ, वैसे ये पाकिस्तानी की इनकॉम्पिटेंसी है, क्योंकि ये मतलब ये खालिस्तानी नहीं, पाकिस्तानियों की इनकॉम्पिटेंसी नहीं कहूँगा, नहीं, पाकिस्तानियों सारों पे इल्जाम देना, इतना कुत्ता इल्जाम सारों पे नहीं देना, ये 1-2 बंदों की इनकॉम्पिटेंसी है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको। अच्छा, हाँ बिल्कुल, नाम जिन दो बंदों का ये प्लान है, जिनकी वजह से हम पे ये अजाब नाजिल हुआ है, बिल्कुल नाम लेके बताता हूँ, क्योंकि मुझे तो भाई छुपाने वाला सिस्टम कोई नहीं है। हमारे इसाक डार सीए है, वो पता है? हाँ है, तो सीए, ये भी नहीं बंदा कह सकता कि कोई भी सीए बन जाता है, सीए बनता तो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा ही है। और दूसरा मेरे ख्याल से जो वाटन इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ, मेरे ख्याल पीएचडी है शायद वाटन से, या क्या नाम है उसका, अरस्तु जो है पीएमएलएन का, उस टाइम प्लानिंग डिवीजन का मिनिस्टर था, क्या नाम है उसका यार, वो जिसको कहते हैं हम पीटीआई वाले से कहते होते हैं लंडे का रस्तू, क्या नाम है उसका यार, पता नहीं, मैं तो यार पीएमएलएन का लंडे का रस्तू, यही निकनेम आपने उसका याद रखा हुआ है। ये लिखेंगे तो देखने अभी ये सिटिंग प्लान ऐसा नहीं, देख मैंने लिखा लंडे का रस्तू लिखा सामने, ऐसा नहीं बात लिखा आ गया। अच्छा, मजाक के अलावा ये देख, लंडे का रस्तू लिख, तू आगे ना ऐसा इकबाल लिखा हुआ है तो बात करना, चेक कर लंडे का रस्तू पहली पोस्ट निकली है।
بلکہ گوگل جیمینائی بھی بول رہا ہے. اچھا خیر, یہ یعنی کہ یہ ان دو لوگوں یہ ان دو بندوں کی یہ انویژن تھا, انہوں نے کیا تھا. اور انہوں نے انویژن اس طرح کیا تھا, انویژن یہ کیا تھا کہ ہر سال 10% جو ہے ہماری بجلی کی کنزمپشن بڑھے گی. اور اس حساب سے کب کیا تھا, ایک کتنی میں جانا, سن 2016 کے آس پاس کیا تھا. یار اگر آپ بول دیتے نا کہ سن یار 2002 میں کیا تھا, 1 میں کیا تھا, تو میں شاید کوئی وہ تو سارے ایکسپائر ہو گئے آپ کو شپکو والے. 2016 میں تو آپ خود بتا رہے ہیں کہ 2017 کی بات آپ نے بتائی کہ ایگریکلچر اندھے ہیں نا, اندھے ہیں, واٹن سے پڑا ہوا ہے اگلا. یہ ارسطو لندے کا ارسطو احسن اقبال, ایک منٹ مجھے کنفرم کرنے دو, احسن اقبال صاحب کہاں کے پڑھے لکھے ہیں, ذرا میں پڑھ تو لوں یار, یہ کہاں کا پڑھا لکھا ہے یہ. ہاں, واٹن اسکول آف پینسلوینیا سے پڑھا ہوا ہے یار, دنیا کے سب سے بہترین اکنامکس کے اسکول سے پڑھا ہوا ہے. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے سوچ سوچ کے کہ یار یہ بندہ پی ایچ ڈی ہے کہ گریجویٹ ہے, مجھے ذرا کنفرم کرنے دو ایک بار. وارڈن اسکول سے ایم بی اے کیا ہوا ہے, خیر ایم بی اے کیا ہوا ہے تو بس تھوڑی سی میری عزت کم ہو گئی ہے اس کے سامنے. ایم بی اے کی تھوڑی سی عزت کم ہو گئی ہے, لیکن اگر وہاں سے گریجویٹ یا پی ایچ ڈی ہوتا جیسے کہ ہمارا مفتہ اسماعیل ہے, میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کا بچہ پی ایم ایل این میں آیا تو مفتہ اسماعیل ہے. لیکن پرابلم مجھے بھی اس کی کافی پالیسیز, اس کی باتیں کچھ کافی مجھے پسند ہیں, وہ ایسا لگتا ہے نہیں اصل میں نا مفتہ اسماعیل کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی جھوٹا ہے, جھوٹ بہت بولتا ہے, اور میں کہتا ہوں یار وہ ایک تو میمن ہے. اس طرف نہیں ہم جاتے ورنہ. اچھا ایک دوسرا وہ پولیٹیشین ہے, تو پولیٹیشین جھوٹ تو بولتے ہیں نا, میں یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ جھوٹا اور پولیٹیشین نہیں ہے, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انیٹ ایبلٹی اس کے اندر بہت زیادہ ہے. مطلب لیکن آپ اپنی اس پوائنٹ کو سم اپ کریں کہ دو لوگوں کو آپ نے پوائنٹ نہیں, دو یہ مینلی جو ذمہ دار ہیں اس گندی پالیسی کے, اور یہ جو آج کل جو کباڑ ہوا ہے اس کا, یہ ان کو کہیں گے نا اگر یہ والا کیا کہیں گے, ہم نے جو پلان بنایا ہوا تھا کہ پاکستان وہ عمران خان نے آ کے تباہ کر دیا, ان سے کہو تو یہ بات کریں گے. لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ جب آپ پلان کرتے ہیں نا تو آپ ماضی دیکھتے ہیں. پاکستان نے اپنی پوری تاریخ کے اندر کبھی 10% کے حساب سے کنزمپشن انکریز نہیں کی. تو پھر انہوں نے یہ فگر, یہ تم الو کے پٹھو کو یہ فگر تم نے کہاں سے نکالی؟ اچھا میں یہ ہم دونوں کوئی پلاننگ منسٹری کے کوئی بندے نہیں ہیں, میں نے پہلی دفعہ یہ بات آپ سے سنی ہے, اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فگر کیوں دیا ہے. اچھا جو لوگ سن رہے ہیں, میں ان لوگوں کی طرح بھی ڈائسیکٹ کر دوں جو سن رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ لوگ سولر پینل لگائی جاؤ گے تو جو وابڈا نے بجلی پیدا کرنی ہے وہ تو ایک ریٹ پہ ہی کرنی ہے. جو ہمارے گریڈز ہیں وہ تو ایک ریٹ پہ بجلی پیدا کرتے ہیں, مزدوروں کی تنخواہیں ہیں, فیکٹریاں جو بھی لگی انہوں نے ایک ریٹ پہ بجلی پیدا کرنی ہے. اب ویدر یو کنزیوم اٹ اور ناٹ, وہ ان کو کاسٹ پڑنی ہے. تو اگر سارے لوگ سولر پینل شفٹ ہو جائیں گے تو ہاں تو ایگزیکٹلی نہیں, لیکن یہاں سمتھنگ لائک دیٹ. ہاں ایگزیکٹلی, لوگ اگر سولر پینل پہ شفٹ ہونے لگ جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ شفٹ ہوتے چلے جائیں گے تو اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے, ایک جو چیز کہتے ہیں پازیٹیو فیڈ بیک لوپ. آج کل سولر پینل لگانے کی شوق کیوں زیادہ سب کو چڑھا ہوا ہے, کیونکہ وابڈا بہت مہنگی ہے. جب اور لوگ لگائیں گے تو کیا ہوگا, کیپیسٹی چارجز بڑھیں گے اور بجلی اور مہنگی ہو جائے گی. اور جب بجلی اور مہنگی ہوگی تو جو لوگ بیٹھے ہوئے عام بندے جو ہے نا وہ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ اگر آپ سولر پینل لگائیں گے نا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بجلی جو پروڈیوس ہونی تھی وہ کم ہو گئی ہے. بجلی اتنی پروڈیوس ہو رہی ہے, آپ صرف استعمال نہیں کر رہے. ناٹ ایگزیکٹلی واٹ آر یو سیئنگ, بٹ ہاں یہ کرکس یہی ہے کہ جو قیمت پڑی اپوزٹ ہے. نہیں میں بتاتا ہوں نا بات, تو پھر تو میں کچھ اس طرح ہے کہ جو اب فرض کرو ایک پلانٹ لگا ہوا ہے, بالکل یہ بھی اب ایگزیکٹلی نہیں ہے وہ بات جو اصل میں ہے, لیکن چلو ایک جو پلانٹ لگا ہوا ہے اس کو سٹارٹ رکھنے کے لیے بھی تو کچھ پیسے چاہیے نا. جی اس کو آپ یوز نہیں کر رہے تو وہ پیسے تو لگنے ہی لگنے. یہ یعنی کہ جب اے سی آن ہوتا ہے تو وہ جو ایک نہیں اے سی والا سسٹم نہیں ہے یہ دیکھو کھڑی ہوئی گاڑی چلنے والا سسٹم ہے. کیسے؟ گاڑی کو سٹارٹ تو رکھنا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ جو آئیڈل کے اوپر ہے تو تب بھی اس وہ آئیڈل کے اوپر بھی ہوں گے تو اس کو پیسے لگیں گے, وہ یہ پرابلم ہے, وہ پیسے پڑ رہے ہیں ہمیں. اوکے ٹھیک ہے. اور لوگ جو اس کے مکینک کے ساتھ بھی آپ نے پہلے کیا ہوا ہے حساب کتاب کہ جو مکینک صاحب ہے نا اس کے بھی ہم نے پہلے موقع لیا ہوا کہ تجھے اتنی ہم نے مزدوری دینی ہے خراب ہونا ہو. اوکے یعنی کہ وہ پیسے بھی, اور ڈرائیور کے ساتھ بھی ہم نے مکا ہوا ہے کہ بھائی تجھے اتنی تنخواہ ملنی ہے تو ویسے تو گاڑی چلائے نہ چلائے. گاڑی وہاں پہ آئیڈل کھڑی ہے, بڑی گاڑی, وہ مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی آئیڈل کھڑی ہوئی ہے, وہ پیسے کرایہ بھی نہیں نکال رہی. یہ اسی وجہ سے جو بچے کچھ یونٹ ہیں ان کے اوپر ساری قیمت تقسیم ہوتی ہے تو یہاں ساروں کی منجی ٹھک جاتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ جب زیادہ منجی ٹھکے گی تو اور لوگ لگائیں گے سولر, یعنی کہ یہ ایک پازیٹیو فیڈ بیک لوپ میں پھنس گئے ہیں. ایسا گندا ہے
کہ یہ اب تباہی ہے اگلی طرف. اس کا صرف اور صرف یہ اور اسی سے میرا لاسٹ جو کوسچن ہے اس کا حل کیا ہے, وہ یہی ہے اس کا حل کیا کہ یہ اب ہم ایک طرف ایک پہلے یہ بتائیں کہ اب آپ کو فیوچر میں کیا نظر آ رہا ہے. ظاہر آپ کا ایک ٹیکنیکل کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو انڈیپینڈنٹ میں بتاتا ہوں, یہ بڑا پرابلم ہے لیکن ایسا بڑا پرابلم بھی نہیں ہے کہ تباہی بربادی آ جائے. حکومت کو شاید ایک دو بار بیل آؤٹ کرنا پڑے گا ان کو جن کے ساتھ ہے پاور پرچیزنگ اتھارٹی کو بیل آؤٹ ایک دو بار کرنا پڑے گا. اس کے بعد ان کے کانٹریکٹ ختم ہو جائیں گے, پھر ڈائنامک پرائسنگ وغیرہ آ جائے گی اور وہی کام ہوگا جو فرانس وغیرہ میں ہوتا ہے, وہ پھر کام اوپن مارکیٹ میں ہو جائے گا. یعنی کہ الٹیمیٹلی یہ بہتری الٹیمیٹلی شارٹ ٹرم کے اندر تھوڑی پین ہے حکومت کو, تھوڑا فسکل لانگ ٹرم میں جو ہے یہ لانگ ٹرم میں فائدہ ہی ہوگا. کچھ ایک دو بار شاید حکومت کو بیل آؤٹ بھی کرنا پڑے, بڑا زبردست قسم کا اس کے اوپر حکومت کے بارے میں تنقید وغیرہ اس کی آئے گی, لیکن یہ تب تک ہے جب تک ان کے کنٹریکٹ پورے نہیں ہوتے. میرے خیال 2016 کے اندر کنٹریکٹ تھے, آتے آتے 10 اور 20 30 35 تک جا کے کنٹریکٹ ہوں گے, لیکن اگلے ہے یعنی کہ 10 سال اگلے تلوار لٹک رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کور اپ ہو ہی جائے گا, امید ہے. یا پھر اس کا حل صرف یہ ہے کہ انڈسٹری آ جائے, انڈسٹری لگ جائے, تو پھر ہماری کنزمپشن بڑھ جائے. اور لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ اس سے بھی خاص اصل میں اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ انڈسٹری بھی کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا نہیں جا رہا. یار میں نا کیونکہ انویسٹمنٹ کرنے کا بڑا شوقین ہوں نا, تو ابھی میں آئی ایل پی کے بارے میں دیکھ رہا تھا, پاکستان انٹرلوپ پاکستان, ٹھیک ہے, انہوں نے پورا پاور پلانٹ اپنا لگا دیا ہے سولر کا. اچھا, سم تھنگ لائک 35 سم تھنگ 350 کلو واٹ سم تھنگ کا. انہوں نے کہا بھائی ہم خود ہی سولر لگا لیں گے, ہم اپنی بجلی خود بنا لیں گے. یہ یعنی کہ حساب لگاؤ کہ جو بڑی انڈسٹری ہیں وہ بھی قریب اپنی ہم نے جانا ہم سولر لگا لیں گے, حساب لگا. ان کے لیے یار پھر وہ فیزیبلٹی رات کے ٹائم بایو گیس, دن کے ٹائم سولر, چلو موج کرو. بیریر ٹاؤن کو ویسے کر لینا چاہیے کنسیڈرنگ کہ ان کے لیکن اس کے لیے سولر کی سب سے ایک جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ اس کو زمین چاہیے ہوتی ہے. تو اور لیکن طلب یہ ایک ویسے اس پہ کیا کہیں گے کہ یار ہر 20 چلو ایک لائف ٹائم تو ہے جتنی بھی ہے, ایک ٹائم کے بعد اس کا ڈیگریڈیشن ہوتی, ڈیگریڈیشن تو ہونی ہے نا اس کی, which is not true for the other systems, right? مطلب کیا جو کرنٹ ہمارے گریڈ سسٹم بنا ہوا ہے, نہیں وہ بھی ریپلیس ہوتے ہی ہیں نا. نہیں لیکن وہ 20 سالوں بعد تو یا 15 سالوں بعد تو نہیں ہوگا, اس سے جلدی ہو جاتے ہیں. سولر کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ تھرمل کی. اور بھائی آپ کا خیال ہے کہ جو مثال کے طور پر ٹربائن چل رہی ہے کیا اس کو مینٹیننس نہیں چاہیے ہوتی؟ چاہیے تو ہے لیکن بہت زیادہ چاہیے, ہر سال چاہیے ہوتی ہے. اس لیول کی کہ آپ نے ہر 15 سال بعد سارا سسٹم ریپلیس کرنا پڑ جائے گا. ظاہر ہے بیٹریاں ڈیگریڈ ہو جائیں گی, آپ کا سولر پینل ڈیگریڈ ہو جائے گا, وہ تو سارا ریپلیس ہے. بیٹریاں تو 10 سے ہوگی ظاہر ہے, لیکن مجھے لگتا ہے الٹیمیٹلی ہم اس لیول آف, ویسے بھی یہ ہو بھی رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 7000 ملی ایمپیئر کے موبائل فون اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں, سلیکان والی جو نیو ٹیکنالوجی آئی ہے, وہ سوڈیم والے نے نکالے ہیں, سوڈیم بیٹری سستی ہے نا نسبتاً, ہاں, اور وہ بہتر ہے, بہتر ایز فار ایز اینڈ کنزیومر گو تو بہتر ہی ہے. 7000 mAh وہ خیر وہ بعد میں بات کریں گے جی, کسی اور میں بات کریں گے کہ یہ بیٹریوں ٹیک کا کیا حساب کتاب ہے. مینلی بات یہ ہے کہ جی یہ جو میرا دل تھا کہ یہ تھوڑا فیل گڈ قسم کا رہے کہ یہ جو ہے نا اپنی حضرت پاکستان کی جو بے شک ایک اسٹریس ہے ہمارے اوپر گریڈ کے اوپر, لیکن الٹیمیٹلی یہ جو گرین ریولوشن ہے مجھے تو بڑی حوصلہ افزا لگتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں, یہ عوام نے خود کی ہے اونلی فار اور اس سے وہ یار ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہاں ضرورت ایجاد کی ماں ہے, لیکن اس سے آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے خواہش سے کیا؟ ہاں جی بھیا, اس سے جو ایک جو حاشیہ پہ یہ بات پتہ لگتی ہے کہ پاکستانیوں کے پاس جو ڈسپوزیبل ویلتھ ہے وہ حساب کی نسبت کافی زیادہ ہے. پاکستانیوں کے پاس بہت زیادہ ویلتھ ہے, اور اس کا اگر کسی نے چیک کرنا ہے تو وہ اپنے سرکل میں جائے اور اپنے جو 10 لوگ ہیں نا ان سے پوچھیں کتنا انکم ٹیکس دیتے ہو, ان سے پوچھا کہ یہ تو ایک چھوٹا سوال ہے, ان سے پوچھا جو انکم ٹیکس دیتے ہو اس کے لیے لائر کو فون کر کے بس یہ بول دیتے ہو کہ 5000 روپیہ آیا ہے تو یہ کر دو ایڈجسٹ, اور وہ اپنے طور پہ ایڈجسٹ کر دیتا ہے, یا پھر بڑے ایزیلی پتہ لگا اسٹیٹمنٹ دور کیا جانے کی ضرورت ہے, چاچو کا پوچھنا. تو یہ اس سے کنفرم ہو جائے گا کہ پاکستان اسکول کے پرنسپل صاحب سے پوچھیں نا سر جی کتنا انکم ٹیکس دیا اس سال, وہ ان سے پوچھو کہتے ہیں 5 سال سے گھاٹے میں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں 5 سال سے گھاٹے میں جا رہے ہیں ہم. 50%, میں تو حیران ہو گیا, 50% بچوں کو وہ کاغذوں کے اندر مفت پڑھا رہے ہیں. نہیں میں تو اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, ظاہر ہے ملک کے جو حالات ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے نا یہ شک جاری کر سکتے ہیں اسلامی طور کے اوپر کہ یار دیکھو قسم سے اس میں جائز ہوگی. نہیں وہ جو دیوبندی وغیرہ وہ کہتے جائز ہے,
نہیں یار اس کا مطلب پورا وہ پورا جو حساب بندے ہوگا. جو وہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی ہے ہاں لیکن حرام نہیں ہے. اچھا پھر یہ ایک نئی ڈیبیٹ کھول جائے گی کہ جو چیز غیر قانونی ہوتی ہے وہ حرام بھی ہوتی ہے کہ نہیں وہ یہ ہوتی. کہہ رہا وہ خیر اس پہ کہتا ہے کیونکہ خیر اس پہ جو ہم چیز کسی جو اور ہے دن وہ بحث چیز کریں جو گے. ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کاٹ کے مدرسے میں دے دو تو وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد سارا کچھ حلال ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ جو نہیں ہے اپنا وہ کیا نام, وہ طارق مسعود جو شادیوں والا مولوی جو ہے, یہ دیوبندیوں کی آپ نے بات کی نا, دیوبندیوں کی طارق مسعود کی بات کر رہا ہوں, طارق مسعود کی بات جنید کر جمشید کو جو انہوں نے آؤٹ کروایا. طارق مسعود تو یہ بھی کہتا ہے طارق کہ مسعود YouTube کہہ رہا کے تھا اوپر کہ جو ہے وہ اب اسمگلنگ جو کا ایڈ مال جو ریونیو ہوتا آئے گا ہے نا, وہ غیر قانونی ہوتا ہے, حرام نہیں ہوتا. میں نے طارق مسعود کی ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ اس میں یہ بھی بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ یار اصل میں یہ دیوبندیوں کا میں نے دیکھا ہے بڑا ان کے پاس طریقہ کار ہوتا ہے, لوپ ہولز نکال کے نا ایسے جیسے کوئی نا لائر نہیں ہوتا, کوئی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ڈھونڈتا ہے. اصل میں جو ہمارے وہ علماء جنید ہیں جمشید والی اسٹوری تو دراصل یاد وہ ہوگی, لائے جنید نہیں, جمشید کو بھی انہوں نے یہی کہا تھا. ہمارے جو علماء ہیں وہ وہ دراصل لائے شریعت کو نہیں, لا کی طرح وہ کھیلتے ہیں لا پورا, لا اس کی میں طرف یار سے دیکھو یہ شے کیسے ہے, یہ شے کیسے ہے, گیم کرتے ہیں. خیر چلا بھائی اس کو اب کلوز کرتے ہیں, ہمارا ٹائم زیادہ ہو جائے گا. بہرحال ایک فارمل ایک انفارمل, خیر فارمل تو نہیں, انفارمل ڈسکشن جو ہے ہم نے سولر پینل کے اوپر کی, اور یہ جو آرٹیکل ہے پاکستان پروفٹ کا کہ چائنیز گروپ اور ہاں یہ آخر میں یار اس کے بارے میں بات کریں تھی. دیکھو یہ کہ چائنیز گروپ جو ہے, یہ بھی لنک یار یہ دے دینا ڈسکرپشن میں دے دوں گا انشاءاللہ, کہ چائنیز گروپ جو ہے وہ کہتا ہے جی $1 بلین انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں سولر پینل بنانے. لوگ اس پہ رہنا تھا کہ یار یہ پاکستان میں تو کوئی بھی نہیں آ رہا, چائنا والے کیوں آ رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ ان کے پاس ہیں اتنے زیادہ نہیں پاکستان میں بنانے, تو بیچنے, نہیں پاکستان میں بنانے, مینوفیکچرنگ کرنے لگے. ہاں یہ مینوفیکچرنگ ہے یار, ان کے تو پرانے نہیں بک رہے ابھی, تو یہ کر کیا رہے ہیں. یہ دیکھ لیں, کیونکہ پاکستان اتنا بڑا کنزیومر ہے تو انہوں نے ان کو کہا پتا ہے کہ یہاں پر بنا کے یہیں پر بیچ دیتے ہیں. بھائی یہاں پہ بنا کے یہیں بیچ دیں گے. نہیں یار, لیکن ان کا آلریڈی ایک مسئلہ چل رہا ہے نا, ان سے تو پرانے نہیں بک رہے. کس نے کہا نہیں بک رہے وہ یار, تم خریدنے ابھی جاؤ بازار میں جا کے ملتے نہیں ہیں. نہیں میں نے لگائے تھے 22,000 روپے کا ہنسن کا, اب جاؤ تو 25,000 روپے کا, مہنگا ہو گیا. بلکہ سرپلس تو بہت زیادہ ابھی چل رہا ہے. نہیں یہ ویسے ایک بات بتاؤں, یہ چائنیز اوور پروڈکشن اور سرپلس وغیرہ کی یہ بکواس جو سننے میں بار بار آتی ہے, یہ بہت زیادہ ویسٹرن پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے. اچھا یہ پھر وہ دراصل اپنی انکمپیٹنس جو ہے نا اس کو چھپانے کے لیے بھی کہتے ہیں جی وہ اپنی سرپلس کی وجہ سے اس طرح بیچ رہے ہیں. او بھائی وہ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, کیڑیوں کی طرح پے گئے ہیں کسی شہر میں. اکانومی آف اسکیل کا تم لوگوں کو اندازہ نہیں. یار میں BYD کی جو نئی گاڑی آئی ہے, کیا نام ہے سلوک پٹھی کا, سیل جو ہے, یار وہ دیکھیے میں نے اس کی MKBHD کی ویڈیو دیکھی ہے نا, وہ جو چائنیز جو کیا نام ہے کمپنی, وہ شاؤمی کا, وہ تو شاؤمی والا لیٹسٹ ویڈیو آئی ہے, وہ میں دیکھ چکا ہوں. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں جو پاکستان میں جو اویلیبل ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جو BYD جو سیل جو ہے, یار میں نے دیکھا, یا اللہ میری توپا گاڑی ہے یار. میں سوناٹا میں بیٹھا تو پاگل, میں تو پاگل ہو گیا. میں نے کہا یار سوناٹا بڑی پیاری, اور یار سوناٹا کی ایسی کی تیسی برابر قیمت میں BYD سیل. یار اوپر سے یہاں پہ ہم سڑکوں سے بیٹھے ہیں, یہاں سے پنڈی چلی جائے گی اور پھر بھی 100 کلومیٹر بچا ہوگا اس کے اندر, اتنی اس کی ایک تو رینج ہے. 600 سمتھنگ. خیر الیکٹرک وہیکلز کے اوپر تو میرے طرف کئی دفعہ بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہوئی ہے. 650 کلومیٹر رینج ہے یار اس پریمیم والے کی, 1 کروڑ 66 لاکھ روپے کے سوناٹا کی بھی یہی قیمت ہے. اس کے اوپر ایک الگ سے ہم بحث کریں گے. بہرحال جی خبر سنیل ونش سے مجھے جو تھوڑے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی تمہیں الیکٹرک کے اوپر بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو بھی کرتے ہیں. بہرحال اس کو کلوز کرتے ہیں, اور ان قریب ہم دیکھیں گے کہ چائنا جو ہے وہ $1 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان میں. ایسے میں چائنا نہیں کرنا چاہ رہا, چائنا کی کمپنی ہے ہی بائی جوہانگ, ہی بائی جوہانگ کہیں گے نا اس کو. ہاں تو ہی بائی جوہانگ انرجی ٹیکنالوجی گروپ یہ کرنے جا رہا ہے, اور دیکھتے ہیں جی اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. دیکھو, اور ایز آلویز سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو طلعت بھائی, اینڈ تھینک یو ایوری ون. اللہ حافظ.